آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سایہ تنویر ہادیہ کے شمارہ میں 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ ادراک سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے نئی نسل کی بے راہ روی، اسباب و علاج، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ انسان فطرتاً امن پسند واقع ہوا ہے۔ وہ اپنی ذات، مذہب، مال و متاع اور اپنی نسلوں کا تحفظ چاہتا ہے۔ ہر قوم کا اپنی خواتین اور لڑکیوں کی عصمت و عفت کی حفاظت کے تئیں حساس ہونا بھی فطری امر ہے۔ موجودہ حالات میں مسلم لڑکیوں کے حوالے سے سامنے آنے والی خبروں نے ہر مسلمان کو بے چین کر رکھا ہے۔ ہر شخص فکر مند نظر آتا ہے۔ شر پسند افراد اپنے بیانات کے ذریعے مزید ہمیں بے چین کرتے ہیں۔ وہ تو ایسا ہی کریں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت 217۔ موجودہ حالات میں باطل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مسلمان دیگر قوموں کے مقابلے اس حوالے سے بہت حساس ہے۔ اس نفسیاتی اٹیک کی وجہ سے اس کے مذموم مقاصد کارگر ہو جائیں۔ ان مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اضطراب میں مبتلا کرنا، ناانصافی پر مبنی کسی بھی نظام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی رعایا نااہل اور غیر تعلیم یافتہ ہو اور مکمل غلامی اس کا شعار ہو۔ عوامی شعور کو پروان چڑھانا ظلم اور ناانصافی پر مبنی نظام کے لیے سمے قاتل ہے۔ مسلم لڑکیاں بڑے پیمانے پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس بات کا ڈیٹا بھی اظہر من الشمس ہے۔ لڑکیاں تعلیم کے میدان میں زیادہ سنجیدہ ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہی دراصل پورے خاندان کی تعلیم و تربیت ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم باشعور نسلوں کا پیش خیمہ ہے۔ مسلمانوں میں پچھلے چند دہائیوں سے تعلیمی شعور بہت پختہ ہوا ہے۔ حجاب کو ایشو بنا کر کرناٹک اور دیگر ریاستوں میں مسلم لڑکیوں پر تعلیم کا حصول مشکل بنایا گیا۔ دوسری طرف یہ ایک نفسیاتی حملہ ہے تاکہ اس کی تشہیر مسلمانوں کو ضرورت سے زیادہ حساس بنا دے۔ وہ اپنی لڑکیوں کی کڑی نگرانی کرنے لگیں، ان کا اعتماد اپنی بچیوں سے ختم ہو جائے، اوور کانشیس ہو جائیں اور ضرورت سے زیادہ توجہ دینے لگیں، جو حقیقتاً والدین اور طالبات کے رشتے کے درمیان عدم اعتماد کی بنیاد بنتا ہے۔ عدم اعتماد کا ماحول تنفر پیدا کرتا ہے۔ اس سے نسلیں متنفر ہوتی ہیں۔ اس دباؤ کے ماحول میں نسلیں اسلامی قوانین سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ اسلام سے متعلق زہر افشانی کرنے والی ویڈیوز انہیں حقیقت لگنے لگتی ہیں۔ والدین اور اولاد کے درمیان عدم اعتماد کی کیفیت کسی بھی گھر کو کمزور بنا دیتی ہے۔ نوجوان نسل سے والدین کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور دباؤ کے ماحول سے طالبات پریشان ہو جاتی ہیں۔ حالیہ عرصے میں اس طرح کی بیان بازیوں سے جو نفسیاتی ٹریپ اور نفسیاتی جال لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے ہمیں خود کو نکال کر خاندانی نظام کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیدار قومیں نہ باطل کی سازش سے بے خبر رہتی ہیں، نہ ہی اپنے صفوں کو درست کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزار اٹھا رکھتی ہیں۔ اسلامی احکام سے خائف بنانا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ہندو مہاسبھا کی خواتین کی وائرل ویڈیو دیکھی اور سنی ہوگی، جس میں وہ مسلمان لڑکی کو کسی ہندو سے شادی کے فوائد بتاتی ہیں۔ دراصل یہ نوجوان نسل کو جنسی بے راہ روی کی کھلی دعوت ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امن پسند رہبر اپنی نسلوں کو بے حیائی سے بچانے کی کوشش میں رہتے ہیں، جبکہ ہندو مہاسبھا کی اسپیکرز وائرل ویڈیو میں برائی پر اکسا رہی ہیں۔ یہی بات اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کرنے والی ہے، جبکہ قرآن کریم میں رب العالمین کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
یعنی مسلمانوں کی بنیادی عبادت ہی بے حیائی کے خاتمے کی صفت رکھتی ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں ہر قسم کی بے حیائی سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم کسی بھی نامحرم تعلقات بنانے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق نوعمری کا یہ زمانہ اسٹریس اینڈ اسٹارم یعنی جنسی دباؤ کا دور کہلاتا ہے۔ نوجوان اس دور میں تمیز کھو دیتے ہیں۔ جس طرح ایک رینگنے والا بچہ رینگتے ہوئے ہر چیز منہ میں ڈال کر چکھنا چاہتا ہے اور والدین اس کو روکتے ہیں، بچہ کبھی کبھی جھنجھلاہٹ کا شکار بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف بچے کی بھوک، دوسری طرف تجربہ کرنے کی تڑپ انزائکی بڑھا دیتی ہے۔ کیا اس مثال میں والدین کی خیرخواہی واضح نہیں ہے؟ والدین نرمی سے بچے کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسے اپنی جبلت پر کنٹرول سکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح نوعمری میں بھی والدین اور بچوں کے درمیان بہت ہی حکمت پر مبنی میکینزم بنانے کی کوشش کریں۔ مضبوط اور پراعتماد تعلق ہی اس میکینزم کو ترتیب دے سکتا ہے۔ اسلام نظام حیات ہے اور یہ نظام بھی عین فطرت کے مطابق ہے، اس لیے بہت ہی معقولیت کے ساتھ آپ ایڈریس کریں تو بچہ اسے لازماً قبول کرتا ہے، یا قبول نہ بھی کرے تو کم از کم اس کی سوچ کو نیا زاویہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کی جبلتوں کو خدا خوفی، حیا اور پاکیزگی کا تصور دیتا ہے، اسے ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے۔ اسے سکھانے کے لیے بچوں اور والدین میں اعتماد کا ماحول چاہیے۔ خوف پیدا کرنا اور عدم اعتماد کا ماحول پیدا کرنا انہیں اپنے مذہبی نظام سے متنفر بنا دیتا ہے، جو باطل قوتوں کا مقصد ہے۔ خاندانی نظام کو غیر مستحکم بنانا۔ موجودہ حالات میں نوعمر بچے سوشل میڈیا پر آئے دن صنفی تفریق کی بحث پڑھتے ہیں۔ ان کا کچا ذہن ہر بات پر دیر تک سوچتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، پرکھتا ہے۔ وہ اپنے مشاہدے میں اپنے والدین کے درمیان کے تعلقات کا مشاہدہ کرتے ہیں، سماج کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور سماج میں بالخصوص مسلم سماج میں بھی وہ ظلم و ناانصافی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کے درمیان عدم توازن پاتے ہیں کہ ماں تو بہت کام کرتی ہیں لیکن انہیں والد کی جانب سے توجہ نہیں مل پاتی، یا بیشتر مائیں بھی اپنی بیجا فرمائشیں پوری نہ ہونے پر پیٹھ پیچھے والد کی برائی کر رہی ہیں، ان سے نالاں ہیں، یا وہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان کی تفریق کو دیکھتے ہیں۔ یہی بات انہیں اپنے مذہبی معاملات سے بیزار اور کبھی کبھی مایوس بنا دیتی ہے۔ فحش تعلقات کے خارجی عوامل ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے درمیان کا احترام لمحہ بھر کے لیے بھی کمزور نہ پڑنے دیں۔ مائیں قطعاً خود کو مظلوم ظاہر نہ کریں اور شوہر کو ظالم۔ کبھی کبھی خواتین اس معاملے میں زیادتی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ بعض معاملات میں وہ واقعی مظلوم ہوتی ہیں، لیکن زیرک والدین اس کی تپش سے بچوں کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی غلط راہ پر نہ چلیں۔ اس سلسلے میں ماؤں کو بڑی حکمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رشتوں میں تاخیر یا رد ہونے سے بیزاری۔ کچھ واقعات میں لڑکیوں کی بے راہ روی کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ غیر مسلم سے شادی کے رجسٹر کرنے کی خبر پر ذمہ داروں نے ملاقات کی۔ غیر مسلم کے ساتھ شادی کا فیصلہ کرنے والی لڑکیوں نے کہا کہ میں 100 سے زیادہ رشتوں والوں کے ذریعے ریجیکٹ ہو چکی ہوں، معمولی صورت شکل کی لڑکی ہوں۔ جب میرے کولیگ نے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو میں تیار ہو گئی۔ ایک دوسرے کیس میں لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر سے شادی کا فیصلہ کر چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی والدہ نے معیار متعین کیا کہ انہیں ڈاکٹر ہی کا رشتہ چاہیے، اور میری عمر 35 سال ہو چکی ہے، اس لیے یہ فیصلہ لیا۔ یہ واقعات سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ معاشرے میں ریجیکشن کی روش بھی ہے اور معیار کے لیے شادی بھی، تاخیر بھی۔ دونوں لڑکیاں سوالی ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بادی النظر میں یہ قصور بلا شبہ معاشرے کا نظر آتا ہے، چونکہ یہ معاشرہ اسلامی اقدار پر مبنی معاشرہ ہے ہی نہیں۔ کچھ وجوہات کی بنیاد پر کی گئی مسلم لڑکیوں کی غیر مسلم لڑکوں سے شادی کے واقعات کو ہم ارتداد نہیں کہہ سکتے۔ لفظ مرتد کے معنی ہیں التراجع فی الدین، مطلب دین سے پھر جانا یا بنیادی عقائد کا صریح انکار کرنا۔ جس طرح کبائر کا مرتکب مرتد نہیں ہوتا، اسی طرح کچھ وجوہات کی بنیاد پر ان لڑکیوں کا غیر مسلم سے شادی کرنا ارتداد کیسے ہوا؟ زور و شور سے لفظ ارتداد کو ایک بڑی تعداد کے ساتھ جوڑ دینا بھی باطل قوت کی تقویت کا سامان ہے۔ دین اسلام عین اسلام کی فطرت کے مطابق جو انسان اسلام سے قریب ہوتا ہے اس کی حقانیت کا قائل ہوتا ہے۔ بلا تحقیق ہمارا یہ کہنا ہے کہ کئی لاکھ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام کے مخالفین کا سپورٹ کرنے کے مترادف ہے۔
یہ واقعات دراصل بے راہ روی اور کبائر کا احساس نہ دلانے کے سبب ہے۔ ہمیں اس معاشرے کو اسلامی اقدار سے متعارف کرانے کی سعی کو مزید تیز کرنا ہوگا۔ ہم اسے ارتداد کہہ کر پہلو تہی نہیں کر سکتے، لیکن جہاں معاشرے کا رول نادرست ہے وہیں خاندان کا بھی بڑا قصور ہے، کیونکہ یہاں مسابقتی امتحان کی، فیشن کی اور آزادی کی تعلیم تو ہے، اپنے فیصلے خود کرنے کا احساس بھی ایک بالغ لڑکی کو ہے، تاہم اسے اسلام کی صحیح تعلیمات سے آگہی نہیں ہے۔ خدا خوفی اور خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے اندر پیدا نہیں کیا گیا۔ اپنا ذاتی مفاد حاصل ہو تو اسلام پر عمل اور مفاد کا حصول مشکل ہو جائے تو اسلامی احکام پس پشت ڈال دیے جائیں۔ اوپر مذکور سورہ بقرہ کی آیت سے ہم نے سمجھا کہ مر جائیں لیکن دنیا کی تمام میں کبھی بھی اسلام اور اسلامی احکام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ انہی مسلم گھرانوں میں مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے کہ الفاظ گونجا کرتے تھے۔ جدید تعلیم یافتہ گھرانے بھی اسلامی اقدار کی پاسداری جانتے تھے۔ حرمت کا خاتمہ۔ محرم رشتوں کا احترام اور غیر محرم رشتوں سے دوری کا جو تصور اسلام سورہ نور میں دیتا ہے وہ مسلمان خاندانوں سے اب رخصت ہو رہا ہے۔ بیشتر گھروں میں بلا تعامل چچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد بھائیوں کا آنا جانا، ان سے کھلے ڈلے تعلقات کے حوالے سے کوئی قباحت مسلم لڑکیوں میں اب سرے سے نہیں رہی۔ ٹی وی ڈرامہ سیریل نے مزید اس کی قباحت کو ختم کر دیا۔ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں میں بھی اپنی نظریں نیچی رکھنے اور نامحرم لڑکیوں سے دوری بنانے کی تعلیمات گھروں میں نہیں دی جاتی۔ کسی چیز کی قباحت ہی جب دل سے ختم ہو جائے تو فحاشی کے راستے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ مغربی دنیا اور دیگر مذاہب کے آزاد تصورات نے مادر پدر آزادی کا جو تصور دیا ہے اس کی سنگینیوں کا احساس کچھ وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بچپن سے ہی اپنا احترام کرنا سکھائیں۔ یہ احساس دلانا بے حد ضروری ہے کہ کسی کے سامنے جذباتی طور پر ایکسپوز ہونا اپنی خودی کی ارزانی ہے۔ نگاہیں جھکانے کے حکم میں بھی یہ ایک حکمت ہے کہ جذباتی کمزوری کا پردہ رہ جاتا ہے۔ انسان کسی کے سامنے مجروح ہونے سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو دوسرے سے جذباتی سپورٹ مانگتا ہے۔ انسان بہت کمزور واقع ہوا ہے۔ جب وہ کمزوری جان لے تو آپ کو بے حیثیت اور بے وقت بنا دیتا ہے۔ اس طرح استوار ہونے والا رشتہ کبھی کبھی مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہوتا۔ چاہے مرد کمزور پڑے یا کوئی خاتون، تعلقات کی بنیاد کا آغاز ناقدری سے ہوتا ہے۔ کالج کیمپس میں کسی لڑکے کے تعاون کے لیے آمادہ رہنا یا کسی سے اتنی مرعوبیت رکھنا کہ قریب ہونے کی کوشش کی جائے، ایک دوسرے کو بغیر کسی رشتے کے دوست سمجھ لینا، یہ سب احساس کمتری میں شمار ہوتا ہے۔ ہنگری کی جاب فرم کے تجربات بیان کرتے ہوئے ہم سایہ ملک کے ایک رائٹر نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ان دنوں میں ہنگری میں تھا، ایک فرم میں میری جاب تھی، وہاں کچھ لڑکیاں بھی ہماری اسٹاف ممبر تھیں۔ لنچ ٹائم ہوتا تو ہم ایک مخصوص ہوٹل جا کر لنچ کرتے جہاں کھانا قدرے کم قیمت تھا۔ وہاں کیب میں ایک ساتھ جایا کرتے تاکہ آمد و رفت کا خرچ بھی کم ہو۔ ایک دن ہم نے کھانا کھایا، سب اپنا اپنا بل ادا کر رہے تھے۔ ان میں ایک لڑکی کو میں نے دیکھا، وہ اپنا بل ادا کرنے کے لیے پرس میں پیسے تلاش کر رہی ہے۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں ہے۔ میں چونکہ کبھی اس سے اچھی الیک سلیک رکھتا تھا، اس خیال سے آگے بڑھ کر پیسے دینے چاہے۔ اس نے غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ میں نے اپنے پیسے اپنے جیب میں رکھ لیے۔ کیب میں آتے ہوئے وہ قریب آئی اور کہا کہ ہماری کمیونٹی میں لڑکیاں کسی اجنبی سے کسی قسم کا تعاون لینا جرم سمجھتی ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ ہم صرف اس شخص سے مدد لیتے ہیں جو ہماری زندگی کا ساتھی بن چکا ہو۔ آئندہ خیال رکھنا۔ اس کا لہجہ اتنا پاٹدار اور صاف تھا کہ مجھے قرآن کا حکم یاد آیا اور میں نے دل میں سوچا کاش میں ساری مسلم لڑکیوں کو اتنا پر اعتماد بنتا دیکھوں۔ اللہ نے تو ہر دو کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے اور برائی اور کمزور آغاز پر خدخن لگاتے ہوئے اعتماد کے ساتھ جینے کا حکم دیا۔ مضبوط بنیاد پر یکساں حقوق اور جذبات کے ساتھ رشتے کی ہمواری کے لیے بزرگوں کی شمولیت اور نکاح کا نظام ترتیب دیا ہے۔ یاد رہے کہ مرد ہو یا عورت، جو بھی اپنی کمزوری پر قابو رکھتے ہیں، جسے نفس پر کنٹرول کہا جاتا ہے، ان کا اعتماد ان کی شخصیت میں بحال رہتا ہے۔ ہم جماعتوں کا گروہ، پیر گروپ، ہم جماعت 9 عمروں کا گروپ اس عمر میں سب سے زیادہ بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام میں یہ چیز اور بھی بھیانک شکل اختیار کر لیتی ہے۔
ٹی وی اور موبائل پر آزاد معاشرے کے تصور نے کمرشل ایڈز کے ذریعے اس کو مزید ارزاں کیا ہے۔ حتیٰ کہ بچوں کے سوشل سائنس کے نصاب میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ شادی ایک سماجی ضرورت ہے، بلا تفریق رنگ، نسل، گروہ، طبقہ، قبیلہ اور مذہب کے شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک کانٹیکٹ کا نام ہے۔ اس فہرست میں بلا تفریق صنف کا لاحقہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ اس طرح کی تعلیم کے ساتھ یہ بچے مخلوط نظام تعلیم کو بھی جھیل رہے ہیں، اور طرح یہ کہ گھروں میں اس فکر کے رد کا نظام بھی موجود نہیں ہے۔ گھروں میں آپ نے تعلیم یافتہ اور دینی تعلیم سے آراستہ بہو پر رنگ، ناک، نقشے اور خط کو ترجیح دی تو جان لیں کہ ان نسلوں کی نہ تو مائیں بچوں سے ان کے اسکول، نصاب اور بچوں کے تعلقات پر گفتگو کے قابل ہیں، اور نہ اساتذہ اس بات کو اسلام کی روشنی میں سمجھانے کے قابل ہیں۔ بصورت دیگر تو آپ جانتے ہیں کہ حالت دیگر گوں ہے۔ بچوں کا فکری رد تو کجا ان سے بات کرنے اور ان کی گفتگو سننے کا وقت نہ بچوں کے پاس ہے نہ ہی والدین کے پاس۔ یقین کریں یہ اسباق بچے 7ویں جماعت میں پڑھ لیتے ہیں اور یہیں سے ان کی فکر پروان چڑھتی۔ اس عمر میں بچے پڑھی ہوئی معلومات پر دیر تک سوچتے ہیں۔ اس عمر کو اوور تھنکنگ کی عمر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا دماغ اسی فکر کے ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ ان دنوں آپ اپنے شہر کے 7ویں یا 10ویں جماعت کی کسی اسکول کا سروے کریں۔ اس ایج گروپ کے بچے آپ کو BTS کورین بینڈ کے دیوانے ملیں گے۔ اس بینڈ میں نوجوان ڈانسر لڑکوں کو لڑکیاں اپنا کرش مانتی ہیں، ان کی تصویر کتابوں میں رکھتی ہیں۔ گھروں میں والدین کو نہ اسکول کے اساتذہ کو اتنا شعور ہے کہ اس عمر کے بچوں کو کس طرح سمجھایا اور روکا جائے۔ جب بھی کسی استاذ کے پاس شکایت ہو تو وہ سخت جارحانہ رویہ اختیار کرتی ہیں۔ اس عمر کو جنریشن Z کہا جاتا ہے، اور اس عمر میں کسی بات سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف ایڈریس کریں۔ آمدگی خود ان میں پیدا ہونی چاہیے، یہ غیر محسوس طریقے سے تکنیک اختیار کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں صحبت صالح کی تکنیک کارگر ہو سکتی ہے۔ بچوں کے پاس اسکول کے علاوہ کا ایک گروہ ہو، چلڈرن سرکل ہو، جہاں کسی بزرگ کی نگرانی انہیں مل سکے۔ وہ ان کے معافی ضمیر کے اظہار اور سوالات کی اجازت دیں، تحمل سے اسے سنیں، ان کی بات کا جواب بہت ریشنل طریقے سے دیں، لاجک کے ساتھ ان سے گفتگو کریں۔ نصاب کے علاوہ دیگر کتابیں انہیں پڑھنے کے لیے دی جائیں۔ مطالعے کی عادت بھی ان کو مطمئن کر سکتی ہے۔ بچپن ہی سے قرآن سے رجوع کرنا سکھایا جائے تاکہ وہ سمجھنے لگیں کہ ہر پڑھی اور سنی ہوئی بات کو اللہ کے احکام کی کسوٹی پر پرکھ کر قبول کرنا ہی ہمارا شعار ہے۔ والدین میں اظہار محبت کی کمی۔ اس میں دو رائے نہیں کہ والدین اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے معاشرے میں والدین اور بچوں کے درمیان اظہار محبت کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ ایک خاتون سے کاؤنسلنگ کے دوران جب وہ اپنی بیٹی سے بات بات پر جھگڑے کی شکایت کر رہی تھی، پوچھا گیا کہ آپ اپنی بیٹی کو حگ یا معانقہ کرتی یا گلے لگاتی ہیں؟ بیٹی سے پوچھا کہ اپنی ماں سے گلے لگے کتنا عرصہ ہوا ہے، تو کہنے لگی بچپن میں امی کی گود میں سر رکھتی تھی۔ یہ بتاتے ہوئے رونے لگی کہ کاش میری امی مجھے کبھی گلے لگائیں، ان کے کندھے پر سر رکھ کر سوری کہہ سکوں، یہ میری خواہش ہی رہی ہے۔ جذباتی طور پر گھروں کی یہ بے رنگی دراصل ان بچیوں کو کسی اجنبی کے جملوں پر فریفتہ کرتی ہیں۔ اسی طرح والد کی محبت اور شفقت سے بچیاں گھروں میں محروم رہتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے، پیشانی پر بوسہ دیتے، اپنے نواسوں سے کھیلتے، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت نزا بھی بی بی فاطمہ آئیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے قریب کیا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ والد کا بیٹی سے محبت بھرا تعلق والد کی عزت کے پاس و لحاظ کا احساس اجاگر کرتا ہے، اعتماد بخشتا ہے۔ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اکثر لڑکیاں اپنے والد کی جلاد صفتی سے اتنی خائف رہتی ہیں کہ کسی تنگ کرنے والے اجنبی سے صرف اس لیے دوستی بنا لیتی ہیں کہ اگر گھر میں شکایت کی تو والد اور بھائی تعلیم چھڑوا دیں گے، اور اسی طرح وہ برائی پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر رابطے کی سہولت۔ سوشل میڈیا پر روابط کی سہولت نے تعلقات کی راہ کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ یہاں ہر فریق کو سوائے خدا خوفی اور آخرت کی جواب دہی کے کسی قسم کی نگرانی، سختی اور پابندی نہیں بچا سکتی، اور انہی اوصاف کا پیدا کرنا بہترین حل ہے۔ کسی سے طویل گفتگو، کسی کے جذبات سے کھیلنا، وقت گزاری کرنا، رجھانے کے لیے لڑکیوں کا اپنی ڈی پی پر اپنی ذات کا اظہار کرنا،
یہ ساری کوششیں انسان کے باطن میں رذالت پیدا کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جن سے مخالف سے کھلی اور چھپی گفتگو، اللہ کے سامنے جواب دہی اور خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے کہ فکر سے بے نیاز ہونے کی علامت ہے۔ یہاں حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت زیادہ کھلتی ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی اسے معمولی نہ سمجھنا۔ وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا پھر زمین کے اندر زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین و باخبر ہے۔ کھلے چھپے میں برائی کو برائی سمجھنے کا تصور ہی کسی فرد کو بچا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ باطل قوتوں کی کھلی اور چھپی ہر سازش کا جواب اپنی نسلوں کی تربیت کا نظام ہے۔ تربیت کا نظام انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں انجام پاتا ہے۔ انفرادی کوشش کے طور پر ہم اپنے خاندانوں میں اسلامی اقدار اور احکام خداوندی کا شعور پروان چڑھائیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے گھروں کو بچانے کی فکر کریں بلکہ سماج کے تحفظ کے لیے بھی اقدام کریں۔ ہماری انفرادی کوشش اور گھر کی تربیت ہمیں سماج اور معاشرے سے بے نیاز نہ کرتے، کیونکہ جب آگ باہر بھی لگی ہو تو ہماری دہلیز کب تک محفوظ رہے گی؟ اس لیے ہم تماشائی بننے سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔